سکتے ہیں. واقعہ اس طرح سے کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے ایک کامیابی دی اور مشرکین کو فاش کلیئر بالکل جس کو وہ ناکامی مل گئی، اس کے بعد کیا معلوم آپ کو؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہودیوں کو بڑی جس کو کھجلی ہو گئی، ان کو نفرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دیکھا کہ یہ تو ایک جنگ جیت گیا، مطلب یہ حق پر ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے. اور ایک یہودی اس کا نام جو تھا شماس بن قیس تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ ایسی ہوتا اور محمد کے ساتھی ایسے جیتتے رہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہم مشرکین سے تو یہ لڑکے جیت گئے، قریش سے جیت گئے. قریش عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ قریش عربی زبان میں اس مچھلی کو کہتے ہیں سمندر کی جو سب سے بڑی ہوتی ہے اور ہر مچھلی اس سے ڈرتی ہے، وہ کسی مچھلی کو نگل سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں قریش. مطلب قریش سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا عرب کے اندر، یہ مانا تھا سب سے بڑی مچھلی سمندر کی. اور قریش کو مات دے دی تو یہ تو یہودیوں کو کیا گنتی میں لائیں گے پھر. تو اس نے ایک چال چلی. اس نے کیا کیا؟ ایک نوجوان کو اپنے پاس بلایا جو شاعری میں بڑا اچھا تھا، شعر و شاعری میں، اور کہا ادھر آؤ. اور اوس اور خزرج کے زمانہ، مطلب اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے دو قبیلے تھے مدینہ میں، میجر گروپس، 2 گروپس، اور بھی تھے لیکن 2 میجر تھے. یہود تھے، اوس اور خزرج تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن 2 میجر گروپس اوس اور خزرج. ان میں بہت گھمسان جنگیں ہو رہی تھی 50 سالوں سے، اسی لیے بلایا گیا تھا اللہ کے رسول کہ آپ آ کے جنگوں کو اور اس فتنے اور فساد کو مٹا دیجیے. تو اس نے کہا کیا کرو، اوس اور خزرج کے اندر جو ہے ایک جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ کا جا کے تم ذکر کر دو، بڑی جنگ ہوئی تھی، اور تم کیا کرو وہ جنگ کا ذکر کرو جا کر. اور دونوں طرف جو لوگ مارے گئے تھے تو دونوں نے اپنے شہداء کے پیچھے، وہ پہلے تو نہیں تھا عربوں میں شعر شاعریاں کرتے تھے، بڑے بڑے قصیدے پڑھتے تھے اپنے شہداء کے نام پہ. تو تم کیا کرو اوس کے پاس جا کے اوس کے بڑے لوگوں کی بات کرو کہ کیا جنگ میں وہ کیے تھے، اور خزرج کے پاس جا کے خزرج کے بڑے لوگوں کی تعریف کرو، وہ کرو، تاکہ محمد کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے توڑتے ہیں، باہر سے تو ابھی نہیں توڑیں گے، انہوں نے ٹکر لے لی قریش سے، اب تو بڑا مقام ہو گیا. تو وہ برابر گیا اور دونوں جگہ جا کے اس نے وہ نکال دیا جنگ کا قصہ. اور اس نے نکال کے جب شاعری شروع کی تو وہ پورے قصے سب کو یاد آ گئے، صحابہ کو، انصار کو پورے. اور یہ انصاروں میں جھگڑا ہو رہا، اب مہاجر اس میں شامل نہیں چونکہ وہ تو مکے سے آئے تھے. اب دونوں کو یاد آ گئی اور دونوں گروپس الگ ہو گئے. ایک جگہ مجلس تھی، دونوں الگ ہو گئے اور دونوں پکارنا شروع کر دیا، اوس کے لوگ آ جاؤ، خزرج کے لوگ آ جاؤ. فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا وقت پہنچا گئی خبر، ایسا اللہ کے رسول نے مہاجر صحابہ کو لیا، کہا جلدی چلو، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لڑ، اور تلواریں نکل گئی. روایتوں کے اندر الفاظ ہے تلواروں کی آوازیں شروع ہو گئی، جب تلواریں آ رہی نا، سب ادھر لوگ گھروں سے لے کر آ رہے، بھاگ کر آ رہے، آوازیں شروع ہو گئی، شور ہو گئی، یہ بول رہا اوس والے آ جاؤ، بول رہا دور جہالت کی پکاریں شروع ہو گئی، تلواریں نکل گئی، آوازیں آ رہی اس کی. تو فوراً اللہ کے رسول فوراً آئے، مہاجر صحابہ کو آپ نے لیا، چونکہ ظاہر سی بات ہے انصار کو لیں گے تو دونوں فریق تو آلریڈی لڑ رہے ہیں، مہاجر صحابہ کو آپ نے لیا اور فوراً آئے. آپ وہاں آئے اور جنگ چھڑنے ہی والی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے اور چند مہاجر صحابہ کو لے کر آئے اور کہا مسلمانوں، میری موجودگی میں جہالت کی پکار کس نے لگائی؟ میں تم میں موجود ہوں اور تم وہ جہالت کی پکار لا رہے ہو، اوس کے آؤ، خزرج کے آؤ، ہماری مدد کو فلاں. تو میری موجودگی میں، ہمارے مسلمانوں کی موجودگی میں یہ جہالت کی پکار کس نے لگائی؟ پکار کس نے لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے کہ تم ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ شیطان نے ان سے چال چل لی تھی، لیکن وہ بھڑک گئے تھے. تب ایک دم ارے ہو گیا، تلواریں واپس کر رہے، چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، وہ کر لو وہ کر لو. اور پھر دونوں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، گلے میں ٹھیک ہے وہ غلطی ہو گئی. مطلب آپ دیکھیے یہ خاندانی جو تعصب ہوتا ہے نا بہت ڈینجر رہتا ہو.